شرٹ ان کر کے نماز پڑھنے کا حکم، اسی طرح پائچے فولڈ کرنے، نیز ٹائی پہن کے نماز پڑھنے کا حکم۔ دیکھیں شرٹ ان کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوگا۔ اچھا ان اور آؤٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آؤٹ بھی کر لے تو وہ ننھی سی قمیض کون سا کچھ ستر ڈھکے گی، ان کر لو آؤٹ، اس کی لمبائی اتنی رہے گی، سجدے میں جائیں گے تو سب اوپر ہو جائے گا۔ میں احمد آباد گیا بہت پہلے انڈیا میں، تو وہاں چھوٹی چھوٹی کرتیاں استعمال کرتے ہیں لوگ، اب وہ سجدے میں جائیں تو کرتی جائے وہ آدھی کمر پہ۔ تو یوں ہمارا مذہب اس چیز کو لائک نہیں کرتا ہے، چاہے آدمی ہو چاہے عورت، عورت میں تو اور زیادہ احتیاط، مردوں میں بھی کھلا ڈھلا لباس ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں ستر چمکے۔ تو یہ خلاف سنت طریقہ ہوگا کہ اس انداز سے اپنی شرٹ یوز کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کہ کسی کی نگاہ پڑے تو خواہ مخواہ غلط قسم کا تصور ذہن کے اندر آ جائے۔ وہ کتنا ہی پاکیزہ ہو، ایک لمحے کے لیے ایک تصور تو آ ہی جائے گا نا، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ذرا تھوڑی سی لمبا کرتا پہن لیں، پھر چلیں آپ شرٹ پہن رہے ہیں الگ بات۔ پائچے فولڈ کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے منع فرمایا اور اس کے ساتھ نماز کو مکروہ تحریمی قرار دیا، لیکن یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اجتہادی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم کے دور میں پائچے فولڈ کرنے کا رواج نہیں تھا، کیونکہ شلواریں پہنتے نہیں تھے، پینٹیں نہیں تھیں۔ کپڑا گھرسنے سے منع کیا، الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے نبی کریم نے منع کیا۔ لیکن یہ پائچے فولڈ کرنا کیا کپڑا الٹا کرنے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر ایک پائچے فولڈ کر کے ایک آدمی جا رہا ہو اور میں کہوں اس نے الٹی پینٹ پہن رکھی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بولیے۔ آپ کہیں نہیں صاحب سیدھے تھوڑا پائچے کیوں؟ اس کا مطلب ہے عرف میں اس کو الٹا کپڑا کہتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال فقہا نے لکھا ان کی رائے سراخوں پر، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پائچے فولڈ نہ کریں، پورا کریں۔ لیکن اگر کوئی پائچے فولڈ کر کے نمازیں پڑھ چکا ہے تو خدا را اس کو مایوس نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے کتنے عرصے 20 سال 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، سب مکروہ تحریمی، دوبارہ لوٹاؤ، یہ نہ کریں۔ یہ اجتہادی مسئلہ اور اس میں عموم بلوہ بہت ہو چکا ہے۔ امام حضرات کو دیکھیں، وہ اپنے شلواریں گھرس کے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ پوری مسجد میں آپ دیکھ لیں، آپ کے تو ماشاءاللہ اگر دینی ماحول ہے، مسائل بتاتے ہیں تو الگ ہوگا، ورنہ میں تو بہت وزٹ کرتے رہتا ہوں مسجدوں کو، بعض اوقات بتانے والے ہی نہیں ہیں۔ پوری مسجد کے اندر، آفیسز کے اندر فولڈ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو جب اتنا عموم بلوہ کسی چیز کا ہو جائے تو حکم تھوڑا سا نرم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ پائچے فولڈ نہ کریں، آپ ویسے ہی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں، نہ مانے تو سختی نہ کریں، اور سابقہ نمازوں کے لوٹانے کا مکلف نہ بنائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس ہو کے نمازی چھوڑ دے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ٹائی پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹائی پہن کے نماز بالکل۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ عید کے بعد جو یعنی مہینہ عید کا آتا ہے اس کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں، رمضان کے بعد شوال ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ یعنی رمضان کے رکھے اور پھر شوال کے 6، تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ تو یہ 6 روزے جو ہیں نفلی روزے ہوتے ہیں، نفل کی نیت سے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ روزے قضا رہ گئے تھے، کیا وہ ہم نیت سے کر لیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا، قضا عمری کے علیحدہ روزے ہوں گے، یہ نوافل ہیں 6، تو 6 نفل روزوں کی نیت سے آپ رکھیں گے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن شروع کرنا لازم ہے، کوئی لازم نہیں، پورے مہینے میں جب چاہیں ادا کریں۔ ایک ساتھ ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، متفرق طور پہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دن ایک روزہ رکھا، 2 دن کا گیپ، پھر روزہ رکھا، پھر 2 دن کا گیپ، اس طرح کر کے 6 کی تعداد آپ پورا کر لیجئے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن کرنے والے سنت کام کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور عید کے سنت کام صبح فجر کی نماز مسجد کے اندر ادا کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، سرما لگانا اور خوشبو وغیرہ استعمال کرنا، تیل لگانا، نئے کپڑے پہننا، نئے نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہننا، عیدگاہ کی طرف جانا اور آہستہ آواز میں تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں آہستہ آواز میں۔ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے ہوتی ہے، اس میں آہستہ آواز میں، اور وہاں پہ جا کے ادب سے بیٹھنا، نماز ادا کرنا، پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا
اور گھر میں آ کے کھانا وغیرہ کھانا، خوشیوں کا اظہار کرنا. اور عید الفطر کے اندر یہ ہے کہ جب جائیں تو پہلے کوئی چیز کھا کر جائیں، یہ مستحب ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کے اندر جانور کی کلیجی سے ابتدا کرنی ہوتی ہے، تو تین کھجوریں کھا کے چلے جائیں تو یہ سنت مزید ادا ہو جائے گی. اچھا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جائیں ایک راستے سے اور آئیں دوسرے راستے سے، کیا اس کے میں بھی جی یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے، جس کی ایک لاجک یہ بیان کی کہ راستے بھی چاہتے تھے کہ سرکار کے قدمین شریفین کو چومیں، سبحان اللہ. تو سرکار سعادت بخشتے تھے ایک راستے کو پہلے پھر دوسرے راستے کو، تاکہ وہ حسرت میں مبتلا نہ ہو. ٹھیک ٹھیک. کسی لڑکے نے کہا کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، سنن نوافل کا کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ ہم نے کب کہا کہ حکم ہے؟ حکم تو فرائض کا ہوتا ہے یا واجبات کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل اگر لگاتار کیا اور اس کے تر پہ اظہار ناراضگی فرمایا، تو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھو، بلکہ اظہار ناراضگی خود حکم کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. تو اس لیے پھر فقہائے کرام نے نبی کریم اور صحابہ کرام کے عبادات کے معاملات کو دیکھا، جس عمل کو سرکار نے لگاتار کیا اور وہ فرض و واجب کے علاوہ تھا لیکن کبھی کبھار چھوڑا اور ترک پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اس کو سنت موقدہ کہہ دیا. اور جس کو سرکار نے کبھی کیا کبھی چھوڑا اور ترک پہ کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، اس کو سنت غیر موقدہ ورنہ نوافل ہو گئے. تو اس طریقے سے جب اکابرین نے کوئی چیز لکھی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے لکھی ہے اور وہ مزاج شریعت اور مزاج رسول وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر اکابرین کو فالو کرنا چاہیے. عبادات سے راہ فرار اختیار کرنے کا بہانہ اختیار کرنے والوں کے پیچھے فالو نہ کریں کہ ٹھیک ہے کس نے کہا یہ فرض و واجب ہے، لیکن نبی کریم کا لگاتار عمل کیا اتنا معمولی ہو گیا کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، جبکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا قول موجود ہے جو ہر طریقے کی پیروی کو شامل ہے. ٹھیک ہے.